بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام بیان القرآن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کے 19ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ 19ویں پارے کا بالکل آغاز جن آیات سے ہو رہا ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ فرمایا، قیامت کا انکار کرنے والوں کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بات فرمائی کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، کل قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم ان کو اڑتی ہوئی راکھ کی طرح کر دیں گے۔ ہم انہیں بنا دیں گے، ان اعمال کو بنا دیں گے اڑتی ہوئی راکھ، یعنی جیسے اڑتی ہوئی راکھ بالکل بے وزن اور بے حیثیت ہوتی ہے، ایسے ہی ان کے اعمال بھی بے وزن اور بے حیثیت ہوں گے۔ اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے قرآن کریم کی آیات سے جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ پہلی شرط ہے ایمان۔ اعمال کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا چونکہ انکار کیا ہے تو یہ انکار ان کی چیریٹی کے قبول ہونے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ اس رکوع میں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹ رہا ہوگا، چبائے گا ظالم اپنا ہاتھ اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پر چلتا، میں لگ جاتا اس راہ پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس شخص نے مجھے اللہ کی نصیحت کے آ جانے کے بعد مجھے بہکایا اس اللہ کی نصیحت سے، اور وکان الشیطان للانسان خذولا، یقیناً جو میرے پاس نصیحت آئی تھی اس پر عمل کرنے میں وہ رکاوٹ بنا، اور شیطان انسان کو ذلیل کر کے رکھتا ہے، ذلیل کرنے والا ہے۔ انسان اگر اللہ کی اور رحمان کی بات مانتا ہے تو وہ سرخرو ہے، اور اگر شیطان کی بات مانتا ہے تو یقیناً وہ ذلت اور رسوائی میں پڑنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس استغاثے کا ذکر کیا جو کل قیامت کے دن معزز ناظرین ہم سب کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں عرض کریں گے۔ وقال الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے اس قرآن کو مذاق کا نشانہ بنا کر چھوڑ رکھا تھا، اسے پسے پشت ڈال رکھا تھا۔ یہ ویسے تو اس کی طرف پشت نہیں کرتے تھے لیکن اس کی تعلیمات ساری پسے پشت ڈال رکھی تھی۔ معزز ناظرین، وہ کیا منظر ہوگا کہ جن کی شفاعت پر ہمارا ایمان ہے وہ الٹا ہمارے خلاف استغاثہ کر رہے ہوں گے۔ اس کیفیت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف بہرحال متوجہ ہونا ہوگا، قرآن کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہونا ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن کریم کا ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے رمضان میں 2 ختم کر دیے، 4 ختم کر دیے۔ بندگان خدا، آپ اور میں قرآن کو ختم نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک مرتبہ پورا قرآن کریم آپ با ترجمہ پڑھ کے پورا قرآن کریم رمضان کے مہینے میں مکمل کرتے ہیں تو یقیناً یہ ان 10 قرآن ختم قرآن پر بھاری ہے جو آپ نے تیزی سے پڑھ کے ختم کر دیے۔ سمجھ کر پڑھیے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا اور ان کی قوموں کا جو ان کے ساتھ رویہ تھا
اس کا ذکر کیا، اور قوموں کے غلط رویے کی اللہ نے مذمت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا، قوم نوح کا ذکر کیا، عاد اور سمود کا ذکر کیا، اور یہ ساتھ ساتھ بتایا کہ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، جب انہوں نے اللہ کے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا تو ہم نے پوری طرح انہیں ہلاک کر دیا۔ اور جو لوگ خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں، خواہش نفس کو وہی درجہ دے دیتے ہیں جو الہ کا درجہ ہے، اللہ ان کی مذمت کر رہے ہیں۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، آپ نے دیکھا نہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا آپ ان کو ہدایت دینے کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ یہ خود خواہش نفس کو الہ بنا کر اس پر اصرار کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کہاں ہدایت نصیب ہوگی؟ یقیناً جب تک انسان ہدایت کے لیے طلب اور تڑپ دل میں نہ رکھتا ہو تب تک یقیناً ہدایت اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، ان کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ معزز ناظرین، میں درخواست کروں گا آپ سے کہ سورہ فرقان کی یہ جو آیات ہیں آخری رکوع میں، ان میں اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں ان پر ذرا غور کیجیے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے والے بنیں۔ ہم کہتے ہیں ہم رحمان کے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رحمان کے بندے کنہیں قرار دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کون ہے عباد الرحمن؟ میرا نام عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، لیکن کیا میں خود کو چیک کروں کہ اس معیار پر میں پورا اتر رہا ہوں جو رحمان کی صفات اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں؟ غور کیجئے ذرا۔ اللہ فرماتے ہیں وعباد الرحمن، رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر اطمینان اور وقار سے چلتے ہیں، وہ اکڑتے نہیں، تکبر کا مظاہرہ نہیں کرتے، شیخی خورے نہیں ہوتے، زمین پر اطمینان اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور دوسری صفت کیا ہے ان کی؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر جاہل لوگ ان سے الجھنے کے لیے آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں اچھا صاحب معذرت قبول کیجئے، بس ٹھیک ہے، سلام ہے، آپ خوش رہیں۔ جاہلوں سے الجھنا اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنا ہے۔ جاہلوں کو سمجھانے والا آدمی بنے تو یہ تو اچھا ہے، لیکن وہ بحث کج بحثی میں پڑے ہوئے ہیں تو ان سے الجھنے کی بجائے، اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے خیر کے کاموں میں اپنا وقت صرف کرنا ہے اور ان سے معذرت کرنی ہے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں اس طرح سے گزارتے ہیں کہ اپنے رب کے حضور میں کبھی سجدے میں پڑے ہوتے ہیں اور کبھی کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سجدوں میں، قیام میں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ راتیں ان کی اس انداز سے گزرتی ہیں۔ رات کے پچھلے پہر، تہجد کا جو وقت ہے، یعنی رات کو اگر آپ 6 حصوں میں تقسیم کریں تو جو آخری وقت ہے وہ تہجد کا موزوں ترین وقت ہے معزز ناظرین۔ لیکن یہاں میں وضاحت کر دوں، ہماری رات 12 بجے سے شروع نہیں ہوتی، ہماری رات شروع ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے پر، اور ہماری رات مکمل ہو جاتی ہے طلوع صبح صادق پر۔ جہاں سحری ختم ہوتی ہے بس رات ختم ہو گئی، اب آگے صبح صادق طلوع ہو گئی اور سورج کے طلوع ہونے سے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ اس بات کی وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں ہم یہ نہ سمجھیں
کہ رات 12 بجے سے ہماری رات شروع ہوتی ہے، ہماری رات سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور صبح صادق کے طلوع ہونے پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ صفات بیان فرما رہے ہیں، چوتھی صفت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار جہنم کا عذاب ہم سے ٹال دیجئے۔ یہ جہنم کا جو عذاب ہے یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے اور بدترین جگہ ہے جہنم۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے ہمیں جہنم سے بچا، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا۔ اور ان کی پانچویں صفت کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، خاص طور پر جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات میں اس صفت کو اپنانے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں، اپنی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ اسراف سے کام لیتے ہیں اور نہ بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ بچوں کی ضرورتیں پوری کرنا، اپنی اہلیہ کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا، اس میں بخل نہیں ہونا چاہیے اور اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسراف کسے کہتے ہیں؟ بے جا خرچ کرنا، زائد الضرورت خرچ کرنا، زائد الضرورت جائز مقام پر خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ اور غیر ضروری مقامات پر خرچ کرنا یہ تو تبذیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو تبذیر کرنے والے ہیں وہ تو شیطان کی برادری کے لوگ ہیں۔ شیطان بھی ناشکرا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں اس کی ناشکری کا انداز اختیار کر رہے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کا خرچ کرنا بخیلی اور اسراف کے درمیان اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ، جو اقتصاد اور میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ اپنی بنیادی ضرورتوں پر اگر ہم خرچ کریں اور خرچ کو بنیادی ضرورت تک محدود رکھیں، بے جا فضول خرچ نہ کریں، تو یقین کیجئے ہمیں کسی طرح کی کوئی دشواری پیش نہیں آ سکتی، تنگ دستی نہیں ہو سکتی۔ پھر چھٹی صفت ان کی بیان ہو رہی ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے نہیں۔ اللہ جو معبود حقیقی ہے اس کے سوا کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے، اس کے سوا کسی اور کے سامنے اپنی حاجات پیش نہیں کرتے، اس کے سوا کسی اور کو اپنے معاملات کا اختیار رکھنے والا نہیں سمجھتے۔ کلی اختیارات کا مالک اور حاجات کو پورا کرنے والا اور مشکلیں حل کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کو ہی سمجھتے ہیں۔ اور ان کی ساتویں صفت کیا ہے؟ لا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو جو ان کے ہاں محترم ہے اور اللہ نے اس کے قتل کو حرام قرار دے دیا ہے، اس کو قتل نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے۔ قتل انسانی جرم ہے، ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مومنین کی صفت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، بلکہ معزز ناظرین تفریح کے طور پر پرندوں کا شکار، جانوروں کا شکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ شکار صرف خوراک کے لیے ہو سکتا ہے، تفریح کے طور پر شکار کے لیے نکل جانا اور پرندے اور جناب جنگل کی جو حیات ہے، جنگلی حیات، اس کو نقصان پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے مزاج کی بات بیان نہیں کر رہے۔ یہ ایمان والوں کا مزاج نہیں ہے۔ ایمان والے تو ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ اور ان کی آٹھویں صفت کیا ہے؟ ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا باہر 10 جگہ کوئی بدکاری کرے اس سے بدترین یہ ہے کہ اپنے ہمسائے کے ہاں بدکاری کرے۔
ہمسایوں کا حرمت کا خیال کس قدر رکھا گیا ہے، بدکاری نہیں کرتے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے اثرات اپنے پلٹ کر اس کے گھر پر ہوتے ہیں۔ اور فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو ایسا کرے گا تو وہ اپنے گناہوں کا بدلہ پائے گا، اپنے گناہ کا بدلہ اپنے خاندان پر پلٹا اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور ان کی صفت یہ بیان فرما رہے ہیں، 9ویں صفت، کہ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اول تو خود گواہ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر کہیں گواہی کا موقع آئے تو گواہی سچی دینی ہے، چاہے وہ اپنے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو، اپنے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو۔ اور کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کو چھوڑ دو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، دشمنی کیوں نہ ہو، گواہی پھر بھی سچی دینی ہے۔ وہ ایک بزرگ سے جب گواہی کے لیے ان کو بلایا گیا اور مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے حق میں گواہی دے دیں گے، یہ مسلمان ہیں، اور ہندو یہ سمجھتے تھے کہ یہ حق پر مبنی گواہی دیں گے، تو انہوں نے واقعتاً جب وہ گواہی دی جو ہندوؤں کے حق میں تھی، اس لیے کہ وہی حق تھی، صحیح تھی، وہ جگہ انہی کی تھی، تو جج نے کہا کہ مسلمان تو ہار گئے ہیں لیکن اسلام جیت گیا ہے، اس لیے کہ والذین لا یشہدون الزور، مسلمان جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور ان کی 10ویں صفت کیا ہے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب بیہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہاں رکتے نہیں، بیہودہ کاموں میں اپنے آپ کو الجھا نہیں لیتے، بلکہ بیہودہ کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور ان کی 11ویں صفت کیا ہے؟ کہ اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب اللہ تعالیٰ کی نصیحت والی آیات ان کے سامنے سنائی جاتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں تو اندھے بن کر، بہرے بن کر وہ گر نہیں پڑتے، بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں۔ یعنی اندھے بہرے نہیں بن جاتے کہ ان آیات میں غور و فکر ہی نہ کریں، بلکہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں، ان آیات میں ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں، کیا کرنے کے کام ہیں اور کیا نہ کرنے کے کام، غور و فکر کرتے ہیں۔ اور ان کی 12ویں صفت یہ ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، جو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے مالک، تو ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یعنی اولاد کی طرف سے اور گھر کی جانب سے، بیویوں کی جانب سے اور بیویوں کے لیے شوہروں کی جانب سے، یا اللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ یعنی وہ کام کرنے والے بنے یہ لوگ کہ جن کی وجہ سے ہمیں راحت ہو، ہمیں سکون ہو، اطمینان ہو۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کے لیے مثالی کردار والا بنا دے۔ جو معاشرے کے دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے میں آئیڈیل کردار والا بنوں، مثالی کردار والا بنوں۔ یہ جو دعا کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ صفات وہ ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ جنت میں اونچے محل اپنے صبر کے بدلے میں پائیں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے آداب کے ساتھ اور تسلیمات کے ساتھ۔ خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے اور کیا ہی اچھا رہنے کی جگہ ہے۔ اور بالکل آیت کے سورت کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، انہیں بتائیے کہ اگر تمہارے اندر طلب اور طرب نہ ہو تو میرے رب کو کیا پڑی ہے۔ وہ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم ناپسند کر رہے ہو تو ہم تمہیں چمٹاتے پھریں گے۔ طلب اور تڑپ اور اللہ سے مانگنا، یہ اور ان صفات کو اپنے اندر اپنانا ہے، بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ شعراء کا آغاز ہو رہا ہے، قرآن کریم کی عظمت سے آغاز ہو رہا ہے، اور اس بات سے آغاز ہو رہا ہے
کہ اے میرے پیارے، آپ کہیں اپنی جان کو اس صدمے میں نہ گھلا دیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ حضور کی شفقت کا اظہار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو کڑن ہے لوگوں کے لیے، اس کا تذکرہ ہے کہ لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، کہیں آپ اپنی جان اس صدمے میں نہ گھلا دیجئے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ آپ کا کام ان تک پہنچانا ہے، مانے ان کی مرضی ہے، نہ مانے تو ان کا نقصان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اپنی نباتات کا جو عمدہ طور پر اللہ نے زمین میں پیدا فرمائیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ بار بار جو واقعہ موسیٰ و فرعون آ رہا ہے، یہ دراصل اس لیے آ رہا ہے کہ اس زمانے میں یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل تھے، اور وہ حضرت موسیٰ کو مانتے تھے اور سارے بات سے آگاہ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ان کو یہ واقعہ سنا کر ان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہی یقیناً درست تھی، فرعون اور اس کے حواریوں کی بات یقیناً نادرست تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو خطاب فرمایا اس کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو اذ تدعون او ینفعون هل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون، کہ بندگان خدا جن کی تم پوجا کر رہے ہو وہ کیا تمہاری دعا سنتے ہیں اور تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو جواب میں کیا کہنے لگے کہ اے ابراہیم، ان باتوں کو ایک طرف رکھو، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے کہ وہ یہ کام کر رہے تھے۔ معزز ناظرین، ہمارے معاشرے میں بھی جب کسی کے سامنے کوئی حق بات آتی ہے، قرآن کریم کی بات آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ جناب اسی تے کدی سنیا ہی نہیں، ایسی دے پیو دادے نو انجی کر دیں دیکھے ہے۔ باپ دادے جو کرتے چلے آ رہے تھے یا ہیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے متصادم ہے تو باپ داداؤں کے اس عمل کو ایک طرف رکھیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے۔ قرآن نے ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سیرت سے یہی سمجھایا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا دعا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی هو یمیتنی ثم یحیین، وہی مجھے رحلت کرے گا، موت دینا اس کے اختیار میں ہے اور وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کیا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا، ان کی اولاد میں انبیاء گزرے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اولاد میں سے ہیں، لیکن عرض کر رہے ہیں کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کل قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکمت عطا فرما اور صالحین میں میرا شمار فرما۔ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور پچھلوں میں میرا تذکرہ خیر کے ساتھ، پچھلوں میں تذکرہ خیر کے ساتھ ہو، یہ بڑی اچھی خواہش ہے معزز ناظرین، لیکن یہ خواہش تب پوری ہوتی ہے جب میں اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے خیر چاہتا رہا ہوں، جب میں اس سایہ دار درخت کی طرح زندہ رہا جو خود تو دھوپ سہتا ہے لیکن نیچے بیٹھنے والوں کو سایہ دیتا ہے، اس پھلدار درخت کی طرح کہ جو خود تو پتھر سہتا ہے لیکن جواب میں پھل دیتا ہے۔ جب میں ایسی زندگی گزار کے جاؤں گا تو پھر لوگوں میں میرا تذکرہ خیر کے ساتھ ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا جب لوگ کسی کے بارے میں اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں تو حضور نے فرمایا مخلوق اللہ کی گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی گواہی کو رد نہیں کرتا۔ تو کیا ہم اپنے حق میں گواہی لوگوں کی لے رہے ہیں یا جمع کر رہے ہیں، یا خدا نخواستہ اپنے خلاف جمع کر رہے ہیں؟ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور اے پروردگار کل قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو کہیں مجھے شرمندہ نہ ہونے دیجیو۔
اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن اللہ کے حضور میں دعاؤں کی کیا کیفیت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور بار بار یہ جملہ آئے گا یہاں، فاتقوا اللہ وأطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری اللہ علی رب العالمین، کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں، لیکن قوم نے نہیں مانا، بلکہ الٹا کہنے لگے کہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، قوم عاد کا تذکرہ ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچتے رہو، اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے والے تھے اور بڑے بڑے ماہر تھے تعمیرات میں، اور اللہ فرماتے ہیں ایسے بلڈنگیں بنا رہے تھے گویا کہ لعلکم تخلدون، ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اتنے مضبوط مکانات، لیکن وہ ساری نعمتیں ان کے کام نہیں آئیں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم سمود نے بھی اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت کا شکار ہوئے یقیناً۔ پھر قوم لوط کا تذکرہ ہے، قوم لوط ہومو سیکسولیٹی میں مبتلا بدترین قوم، ایسا کام جو زندگی میں انسانوں کی زندگی میں پہلے کہیں تھا ہی نہیں، اللہ نے ان کا رد فرمایا۔ پھر قوم شعیب کا ذکر ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، دیکھو دوسروں کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو، اپنے پیمائش کے پیمانے صحیح کرو اور صحیح ترازو کے ساتھ تولو، لوگوں کو چیزیں کم مت دیا کرو، اور ملک میں فساد پھیلانے والے مت بنو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن جو ہم نے اتارا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہے، اسے جبریل امین لے کر آئے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ آگاہ کرنے والے بنیں، اور یہ واضح عربی زبان میں ہے یقیناً۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ذکر فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احکام دیے کہ لا تدع مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں بنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مشن لے کر آئے تھے انسانیت کو سمجھانے کے لیے۔ اور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، خاندان کے لوگوں کو آگاہ کیجئے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والے جو آپ کے پیروکار ہیں ان سے تواضع کے ساتھ پیش آئیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے۔ معزز ناظرین، اس کے بعد سورہ نمل ہے جس کے 7 رکوع ہیں اور 93 آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ واقعہ یہاں بیان فرمایا ہے۔ پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومتیں بھی بخشیں، لیکن ان کا جو تذکرہ کیا ہے وہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو غیر معمولی علم عطا فرمایا۔ گویا علم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو سب پر بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہالت کو معاشرے سے دور کرنے والا اور علم کی دولت سے اپنے معاشرے کو منور کرنے والا بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں تیرے ان احسانات کا جو تو نے مجھ پر کیے ہیں، میرے ماں باپ پر کیے ہیں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ کام کرتا رہوں جو تجھے پسند ہیں۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی مہربانی سے مجھے صالح بندوں میں شمار فرما۔ ہدہد کا واقعہ بیان ہوا۔ پھر ملکہ سبا کا قصہ شروع ہو گیا کہ کس طرح ملکہ سبا کو آپ نے خط لکھا، اور اس نے پھر اپنے مشیروں سے مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم بڑے طاقتور ہیں۔ تو ملکہ بڑی سیانی تھی، اس نے کہا کہ دیکھو جنگوں کے بڑے خوفناک نتائج ہوتے ہیں، اگر ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب جنگیں ہوتی ہیں تو ملک میں فساد اور بگاڑ آ جاتا ہے۔ وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور بڑے بڑے معزز لوگ بالکل پست ہو کر اور بے حیثیت ہو کر رہ جاتے ہیں، لہذا جنگ سے گریز کرنا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت منگوایا کس طرح سے،
اس کی تفصیل ہے۔ اور جب آ گیا تخت تو کہنے لگے کہ ھذا من فضل ربی، میرا کوئی کمال نہیں بلکہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے میری اس چاہت کو پورا کر دیا ہے۔ پھر قوم سمود کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اعبدوا اللہ، حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرنے والے بنو۔ دو طبقے بن گئے، ایک طبقہ یہ کہنے لگا کہ اطیرنا بک وبمن معک نعوذ باللہ، آپ اور آپ کے جو ساتھی ہیں یہ ہمارے لیے منحوس ثابت ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قال طائرکم عند اللہ، آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان کی نحوست کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ان کے اعمال ان کے لیے نحوست کا باعث بن رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قوم صالح کے اندر جو ایک گروپ تھے کچھ جو حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ آور ہونے چاہ رہے تھے، ان کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر قوم لوط کا دوبارہ ذکر کیا۔ یہ بار بار اس لیے تذکرہ آ رہا ہے کہ ایسی قبیح حرکتوں سے ہم نے اپنے معاشرے کو بچانا ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، یہ بدترین یعنی بارش تھی جو ان پر اللہ تعالیٰ برسا رہے ہیں۔ قل، اور پھر اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے فرمایا قل الحمدللہ، آپ کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ چونکہ اتنا مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے تذکرے پر مشتمل، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی خبریں دیں آپ کو اور بہت باتوں سے آگاہ فرمایا، تو اس لیے اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کے ملنے پر آپ کیا کہیے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ معزز ناظرین، اللہ کے شکر کا بہترین کلمہ الحمدللہ ہے، اللہ کے شکر کا بہترین کلمہ الحمدللہ ہے۔ ہماری زبانوں پر بھی الحمدللہ کا کلمہ رہنا چاہیے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے اپنا برگزیدہ بنایا ہے۔ اللہ نے جن کو چن لیا ہے وہ یقیناً عظمتیں والے ہیں۔ سلام اللہ علیہ یا علیہ السلام، یہ جو ہم انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں وہ اسی ارشاد کی روشنی میں کرتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ جو ٹائٹل ہے یہ یقیناً جن کے شایان شان ہے انہی کے نام کے ساتھ استعمال ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہم سب سے کیا جا رہا ہے، اس کا جواب ہمیں خود دینا ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود بہتر ہیں جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے۔ وہ تو مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، اور اللہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے ہر طرح کا نفع اور ہر طرح کی خیر۔ اور اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بار بار اس کا احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں کافی نہیں ہوں، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا بندے کو اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ یقیناً کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد نعوذ باللہ ریٹائر نہیں ہو گیا کہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا ہو اور اب باقی کام جو ہیں وہ اوروں کے سپرد کر دیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس پورے نظام کو تھامے ہوئے ہے، اور اسی کی قدرتوں سے اور اسی کی مہربانیوں اور اسی کی نعمتوں سے یہ ساری کائنات چل پھر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا احساس نصیب فرمائے۔ 19ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آج ذکر ہوا، انشاءاللہ کل 20ویں پارے کا تذکرہ کریں گے، لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ قرآن کریم کے اس محدود وقت میں پورے پارے کے خلاصے اور مضامین کا بیان کرنا بہت ناممکن سی بات ہے۔ آپ خود پڑھیے قرآن کریم، خود ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے اور رہنمائی حاصل کیجیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔
اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔